یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر طے فرما رہے ہیں۔ بیان کون فرما رہا ہے؟ خود خالق کائنات فرما رہا ہے۔ جبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه التقى والنقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين المختار الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہرے خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے تاجدار نبی رحمت غم گسار امت عرش و فرش کی زینت مظہر مصدریت وجہ تخلیق کائنات دونوں عالم کے داتا شب اسرا کے دلہا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر بار میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ نگاہوں کے سامنے علامہ کفایت علی کافی کے شعر کو رکھتے ہوئے، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامع عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور یہی سما تھا کہ پے کے رحمت، یہی سما تھا کہ پے کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، تمہارے خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لو ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، بارگاہ نبی میں عرض کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ محترم حضرات، علماء کرام کی فہرست بہت لمبی ہے، اسی لیے میں مختصر انداز میں اپنی گفتگو کے پہلو کو سمٹنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کے سماعتوں کے حوالے چند ایسی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا جو منکرین معراج کے لیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کے لیے دندان شکن جواب ہوگا۔ تو محترم حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے معراج مصطفیٰ، اس لیے کہ یہ وہ مبارک و مسعود مہینہ ہے جس کے 27ویں شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے داتا شب اسرا کے دلہا نبی رحمت غم گسار امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرات محترم، اور اس لیے کہ ہم غلامان غوث و خواجہ و رضا کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، اور دل و جان سے ہم اسے تسلیم
بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت غمگسار امت عرش و فرش کی زینت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی وہ حالت بیداری میں جسم و جسمانیت کے ساتھ تھی، اس لیے کہ عرش سے فرش سے عرش تک جانا اور پھر آن کے آن میں واپس تشریف لانا، جبکہ زنجیر ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے حضرات محترم، اور یہ خصوصی اعجاز ہے اور نبی کے معجزے پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ معجزہ حقیقت میں قدرت الہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ حضرات محترم، آئیے اے ایمان والو خوب غور سے سنیں اور اسے یاد کر لیں، اگر کوئی خرق عادت کام اللہ کی قدرت سے ظاہر ہو تو اسے آیت یعنی نشانی کہتے ہیں۔ حضرات محترم، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مسعود کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، ایسے ہی حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو بغیر ماں کے وجود بخشا، اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کہتا ہے لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے آیت یعنی نشانی بنا دے۔ یہ امور اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوئے تو اسے اللہ کی آیت یعنی نشانی کہتے ہیں، اور اگر کوئی کام خرق عادت کسی نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ید بیضاء کا ظاہر ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کر دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پھیر دینے سے مادرزاد اندھور اور کوڑیوں کا شفا پا جانا، اور ہمارے اور آپ کے نبی رحمت غمگسار امت عرش و فرش کی زینت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے فرما دینا، مقام صحبہ میں حضرت علی کے خاطر ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دینا، اور پھر نبی رحمت غمگسار امت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرے ہوئے روح کو زندہ فرما دینا، اور پھر اس سے فصیح و بلیغ زبان میں عربی میں کلام کرنا، اور پھر اس سے کلمہ پڑھوا دینا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے انگلی کے پور سے پانی کے چشمے جاری کر دینا، یہ تمام چیز معجزہ کہلاتے ہیں، اسی لیے کہ یہ سارے امور اللہ کے نبی سے یہ خرق عادت امور ظاہر ہوئے، اسے معجزہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی خرق عادت امور کسی ولی سے ظاہر ہو تو حضرات محترم سے کرامت کہتے ہیں، جیسے کہ ہم قادریوں کے پیران پیر سیدنا سرکار غوث اعظم کا ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر جا کر کے افطار کرنا، اور پھر 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پل میں پار لگا دینا، اور ایسے ہی سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کا پورے انا ساگر کو ایک کوزے میں سما دینا، اور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کا اجمیر شریف سے دہلی آن کے آن میں پہنچنا، اور پھر اپنے مرید کی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے مرید کی عزت کو پامان ہونے سے بچا لینا، تو اسے کرامت کہتے ہیں، اسی لیے کہ یہ اللہ کے ولی سے یہ باتیں ظاہر ہوئی۔ الغرض میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، چاہے وہ اللہ کی آیت ہو یا نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو، یہ تمام چیزیں حقیقت میں اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتی ہے، اسی لیے یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بدنصیب چاہے وہ اللہ کی آیت یا پھر نبی کے معجزے یا ولی کی کرامت کا انکار کرے تو وہ حقیقت میں اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ یہ تمام امور حقیقت میں اللہ کی قدرت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن محترم حضرات، آجئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ چند دلائل آپ کی گوشے گزار کیے دیتا ہوں، اسی لیے کہ تاکہ کوئی منکرین معراج آپ کے ذہن کو اور آپ کے اذہان و افکار میں کوئی بری بات نہ ڈال دے، تاکہ آپ ان کے بہکاوے میں آ جائیں اور پھر انہی کی طرح عقیدہ رکھنے لگے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اسرا کا ثبوت ہے۔ عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سفر معراج کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن علماء کرام، محدثین اعظام اور مفسرین کرام کے اصطلاح میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیں، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو
اسرا کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں اور لامکان تک کے سفر کرنے کو معراج کہتے ہیں۔ اسی لیے احادیث کریمہ میں معراج اور عروج کے الفاظ آتے ہیں، اور خواجہ نظام الدین دہلوی فرماتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں نظام الدین اولیاء، وہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں، اور پھر اس سے آگے کے سفر کو قاب قوسین کہتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، آئیے میں آپ کو چند دلیلیں اس پر دے دوں اور ایک دو نقطے بیان کر دوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا، کیونکہ یہاں پہ ہم سے بڑے اور آسمان خطابت کے درخشندہ خطیب حضرت علامہ غلام غوث مرکزی صاحب قبلہ بھی یہاں جلوہ فرما ہے۔ آپ ان کے نورانی چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں، آپ کو ان کی بھی تقریر سماعت کرنی ہے۔ تو حضرات محترم، آئیے معراج شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، وہ حالت بیداری میں جسمانی تھی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو یہاں پہ عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں خاص طور پر علماء کرام کے توجہ کا طالب ہوں، یہاں پہ عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو قرآن کریم یا احادیث کریمہ میں یا عرب کی بولی میں لفظ عبد صرف اس پر نہیں بولا جاتا، لفظ عبد صرف روح کو نہیں بولا جاتا یا صرف جسم کو نہیں بولا جاتا، بلکہ دونوں کے مجسمے کو لفظ عبد بولا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں لفظ عبد کا مستعمل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ معراج شریف جسمانی تھی۔ لیکن حضرات محترم، آپ کو تقریب فہم کے لیے چند قرآنی دلائل آپ کو دے دوں۔ حضرات محترم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ عنہا، دونوں کے دونوں جنت میں رہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ عنہا، دونوں کے دونوں جنت میں رہے، اور پھر اسی جسم خاکی کے ساتھ زمین پر تشریف لائے۔ حضرات محترم، حضرت ادریس علیہ السلام اس زمین سے آسمان پر گئے اور پھر وہاں سے جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کتاب میں ادریس کو یاد کرو کہ وہ صدیق تھے، غیب کی خبریں دیتا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ حضرات محترم، تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے اللہ کی کتاب یعنی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین سے آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں سے جنت میں داخل ہو گئے۔ حضرات محترم، اور پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف بلا لیا ہے۔ حضرات محترم، تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور پھر قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ حضرات محترم، آپ نے سنا، آپ نے کیا سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا، وہ جنت سے زمین پر تشریف لائے، اور حضرت ادریس علیہ السلام زمین سے آسمانوں میں اور پھر آسمانوں میں جنت میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمانوں پہ تشریف لے گیا ہے۔ اس کے بعد پھر قرب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرات محترم، یہ تو انبیاء کی شان ہے، یہ نبیوں کی شان ہے کہ کوئی جنت سے زمین پر تشریف لائے، کوئی زمین سے آسمانوں پر تشریف لے جائے، اور کوئی زمین سے آسمانوں پر تشریف لے جائے اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ لیکن حضرات محترم، اس سفر معراج میں امام الانبیاء کی شان کا کیا کہنا، امام الانبیاء کی شان کا کیا کہنا، ان کی عظمت اور رفعت و بلندی کا کیا کہنا۔ یہ تو نبیوں کی شان تھی کہ کوئی جنت سے زمین پر آئے، زمین سے آسمانوں میں جائے اور پھر جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن امام الانبیاء کی شان یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں، چند لمحے میں یہ پورے سفر پر طے کر لے۔ وہ نبیوں کی شان تھی، وہ انبیاء کی شان تھی، یہ نبی کے سردار اور امام الانبیاء کی شان ہے۔ جبھی تو علامہ حسن رضا فرماتے ہیں، بنا آسماں منزل ابن مریم گئے لا مکان تاجدار مدینہ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے صرف وہاں گیا ہی نہیں بلکہ عرش اعظم کو اپنے نورانی قدم سے شرفیاب فرمایا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، دیکھیے
اب دیکھیے میں صرف اور صرف اس آیت کریمہ کی تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ یہاں پہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو ذکر فرمایا ہے۔ علماء کرام کی جماعت موجود ہے، یہ جانتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے تشریح کرتے ہیں، اور میں بھی اسی لیے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیے دیتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سفر معراج کو بیان فرمایا ہے، اور پھر سفر نامے میں 7 چیزوں کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ ان 7 چیزوں کو بتا کر میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1، سفر کس نے کرایا؟ نمبر 2، سفر کس نے کیا؟ نمبر 3، سفر کہاں سے کیا؟ نمبر 4، سفر کہاں تک کیا؟ اور پھر سفر کب کیا، رات کو یا دن میں؟ اور پھر اس میں بھی کہ سفر کتنے وقت میں طے ہو۔ یہ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ اب 7ویں چیز یہ اصل ہے کہ یہ سفر کیوں طے کیا، اتنا طویل سفر کیوں طے کیا؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 چیزوں کو بڑی تکریم کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ سفر کس نے کرایا؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے طویل سفر کو طے کرایا۔ اے مسلمانوں، جب خیال میں آئے کہ یہاں سے وہاں جانے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے تو پھر اتنا طویل سفر کیسے طے کیا؟ تو پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کو طے کیا، اور یا پھر آقا نے نہیں فرمایا میں نے خود طے کیا، خود خالق کائنات فرما رہا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے کرایا۔ تو کرانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ تو کرانے والا، سفر کرانے والا خالق کائنات۔ اب کیا کس نے؟ یہ بھی دوسری چیز تھی کہ کیا کس نے سفر کو؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے بعبدہ، اس کے بندہ خاص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج کو طے فرمایا۔ محترم حضرات، کہاں سے سفر کیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام، مسجد حرام سے سفر کا آغاز ہوا۔ کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک سفر کو طے کیا۔ حضرات محترم، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ کب کیا؟ اللہ فرماتا ہے اسرا، راتوں رات، یعنی پتہ چل گیا کہ یہ سفر دن میں طے نہیں ہوا بلکہ رات کو طے ہوا ہے۔ محترم حضرات، اب میں آپ کو بتا دوں، اور اس میں خاص طور پر علماء کرام کی توجہ کا طالب ہوں۔ محترم حضرات، اب کتنا وقت لگا سفر جو طے کیا؟ اتنے لمبے سفر میں اتنا وقت لگا۔ آج چندریان جاتا ہے بہت وقت لگ جاتا ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے کتنے وقت میں اس سفر معراج کو طے کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لیلا۔ اب دیکھیے حضرات محترم، یہاں پہ میں علماء کرام کی توجہ کا زیادہ طالب ہوں، اس لیے کہ لیلا میں جو تنوین تنکیر ہے، تنوین تنکیر جہاں آتی ہے وہاں تقلیل اور تحسیر کا معنی ہوتا ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ نے فرمایا لیلا، یعنی رات کے تھوڑے سے لمحے میں، تھوڑے سے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا طویل سفر طے کرا دیا۔ اب کیوں کرایا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں، ہم اپنے محبوب کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ ہے کہ حضرات محترم، خاص نشانیاں دکھانا کب ہوتا ہے؟ اچھے طریقے سے دیکھنا اور دکھانا کب ہوتا ہے؟ تو حضرات محترم اب سماعت فرمائے، اچھے طریقے سے دیکھنا اور دکھانا دین میں ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اب دیکھیے اللہ کے محبوب کون سی رات میں سفر معراج کو طے کیا؟ 27ویں کی رات تھی۔ کیا 27ویں کی رات کو چاند نظر آتا ہے؟ 27ویں کی رات کو آپ چاند دیکھ پاتے ہیں؟ اگر آئے بھی تو اس طرح کہ اس کو خود اپنے روشنی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ حضرات محترم، وہ بھی سفر طے کرایا۔ کب؟ 27ویں۔ اب جس رات میں چاند نظر نہیں آتا تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان دکھانا چاہتا ہے۔ اے دنیا والو، اے لوگوں، دیکھ لو، میرا محبوب یعنی میرے محبوب نے اتنے طویل سفر کو طے کیا، نہ تو سورج کی روشنی میں اور نہ چاند کی چاندنی میں، یعنی دکھانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں دیکھ لو، اے دنیا والو دیکھ لو، نہ میرے محبوب چاند کے چاندنی کے محتاج ہیں، نہ سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، بلکہ
چاند کی چاندنی اور سورج کی روشنی میرے محبوب کے نور کا صدقہ ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجہک المنیر لقد نور القمر. حضرات محترم یعنی محبوب کا صدقہ ہے. تو حضرات محترم اور ایک نقطہ بیان کیے دیتا ہوں. اب یہاں پہ یہ کہ میرے محبوب کسی چیز کے محتاج نہیں ہے, نہ تو چاند کے چاندنی کے, نہ سورج کے روشنی, نہ تو سورج کی روشنی کے. اب آئیے اب میں آپ کو بتاتا چلوں محترم حضرات, عام طور پر ہوتا یہ ہے اور روزمرہ کی زندگی میں ہم اور آپ دیکھتے یہ ہیں, اگر کامیابی کا سفر باپ طے کرتا ہے تو بیٹا بیان کرتا ہے, اگر کامیابی کا سفر پیر و مرشد طے کرتا ہے تو مرید یا خلیفہ بیان کرتا ہے, اگر کامیابی کا سفر استاد طے کرتے ہیں تو شاگرد بیان کرتا ہے. علماء کرام کی موجودگی میں یہ روزمرہ کی بات ہے. ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر کامیابی کا سفر کوئی بادشاہ کرتا ہے تو وزیر بیان کرتے ہیں, اگر کامیابی کا سفر حضرات محترم اگر کامیابی کا سفر کوئی حاکم کرتا ہے تو محکوم بیان کرتا ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, لیکن معراج کی رات محبوب کی شان دیکھیے, محبوب کی شان دیکھیے کہ یہاں پہ سفر کون کر رہا ہے, بعبدہ, اس کا بندہ خاص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر طے فرما رہے ہیں. بیان کون فرما رہا ہے, خود خالق کائنات فرما رہا ہے. جبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے, خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا, اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.